ایک وقت تھا کہ چہرے کو دیکھ کر لوگ منہ پھیر لیا کرتے تھے. وہ صحنے گئے گھر میں کعبہ. عقبہ بن ابی معیط ابو جہل کہنے لگا اونٹ تازہ ذبح ہوا, پیٹ سے اوج گند باہر نکل رہا تھا, کون ہے کہ یہ گند سے بھرا ہوا اوج اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دے؟ اس نے کہا یہ گھنونا جرم میں کروں گا. آسمان نے یہ نظارہ کیا کہ عقبہ بن ابی معیط نے گند سے بھرا ہوا اوج اٹھا کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ڈال دیا, اور دیکھا حجرے مبارک کا پردہ ہٹا. ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی, پانی کا پیالہ ہاتھ میں تھا, جس حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, بعض روایتوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی آیا ہے, اور آئی اپنے ننھے ہاتھوں سے وہ اونٹ کی گند بھری اوجڑی ہٹا دی, اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ننھے ہاتھوں سے پانی ڈال کر اب سر دھونے لگی. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکلیف کچھ ہلکی ہوئی. سیدہ اپنے ابا کے سینے سے لپٹ کر, اپنے ابے کے ساتھ لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی, اور عرض کرنے لگی ابو جان آپ کی یہ حالت میرے سے دیکھی نہیں جاتی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچی کی درد بھری آواز سن کر اپنی بچی کے ماتھے پہ بوسہ دیا, فرمانے لگے بیٹی پریشان نہ ہو, وہ دل دور نہیں جس دل تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کے رہے گا. قریشی گوٹھ والوں, تو میں قرآن سے کیا واقف ہے؟ تجھے مجھے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا پتا تھا؟ تجھے مجھے یاران نبی کا کیا پتا تھا؟ تجھے مجھے غار کا کیا پتا تھا؟ ہجرت کے ساتھی کا کیا پتا تھا؟ تجھے مجھے سامنے والے عمر کی قدر کا کیا پتا تھا؟ نبی کے دروازے پر 2 مرتبہ جو سیرا باندھ کے عثمان ذیشان آیا, تجھے مجھے اس کی قدر کا کیا پتا تھا؟ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ نے نکاح کے بنا کر علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا سیدہ فاطمہ الزہرا کی ڈولی اٹھانے آیا, تجھے مجھے کیا پتا تھا؟ آج ابو بکر و عمر کر کہ ایمان پر ڈاکے مارنے والوں, ابو بکر و عمر کے ایمان کو تسلیم نہ کرنے والوں, پوری دھرتی سندھ کے اوپر نہیں پوری پاکستان کی اس قوم کو, اس دہشت گرد قوم کو آواز دے کے کہتا ہوں جو صحابہ کو ایمان والے نہیں مانتے, اگر صحابہ کے ایمان کی بات نہیں صرف 2 یاروں کی, ابو بکر و عمر کے ایمان کو نہیں مانتا, رب ذوالجلال کی قسم ہے علی سے کو فاطمہ کا نبی کے دروازے سے مجھے ڈولا اٹھا کے دکھا. چہرے میں میرے نبی کی صداقت کے گواہ, میرے نبی کی حیا کے گواہ, میرے نبی کی شرافت کے گواہ, میرے نبی کی دن رات کے گواہ, لیل و نہار کے گواہ, غمی خوشی کے گواہ. تجھے کیا پتا پیغمبر کے بدر کے گواہ, احد کے گواہ, خندق تبوک کے گواہ, حنین کے گواہ, طائف میں قرآن سنانے کے گواہ, ایک ایک رات میں 10 پارے پڑھنے کے گواہ, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کے گواہ, امت کے حق میں ہاتھ اٹھانے کے گواہ, قرآن اترتا دیکھ کر قرآن کی صداقت کے گواہ. رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر دھرتی نے پیدا کیے تو انہیں صحابہ کرام کہتے ہیں. میں آپ سے گفتگو کر کے جا رہا ہوں, مجھے ایمانداری سے بتلاؤ, سکر کی سرزمین پر کوئی اعلیٰ قسم کا اسکول کھول دیا گیا ہو, اسکول کے اندر اعلیٰ قسم کے استاد رکھے گئے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نصاب بھی اعلیٰ ہو, درسگاہ بھی اعلیٰ ہو, استاد بھی اعلیٰ ہو, شاگرد پھر کیسے ناکام ہو سکتے ہیں؟ اگر تیرے اسکول کا یہ معیار ہے, تیرے پڑھانے والے اساتذہ کرام کے سامنے بیٹھ کے جو 2 لفظ پڑھ جائے وہ دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. رب ذوالجلال کی قسم ہے ابو بکر و عمر نے اس درسگاہ میں
بیٹھ کے سبق حاصل کیا، جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، نصاب کلام اللہ تھا، پڑھانے والا رسول اللہ تھا، پڑھنے والے صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ سبحان اللہ۔ آج تمہارے علاقے میں جب کوئی امتحان ہوگا، بورڈ کا امتحان دو گے، تمہیں بورڈ والے نمبر دیں گے، تمہیں اساتذہ کرام نمبر دیں گے، استادوں کا بورڈ بیٹھے گا، امتحان لینے والوں کا ایک مجمع بیٹھے گا، پرچے چیک کریں گے، ایک ایک حرف چیک کریں گے، اللہ غنی، پھر جا کے نمبر دیں گے۔ تجھے امتحان لینے والوں پر اتنا اعتماد ہے جنہوں نے نبی کے یاروں کا امتحان لیا، جس نے نبی کے غلاموں کا امتحان لیا۔ آواز آئی پیغمبر 13 سالہ مکی دور میں جو تُنے مہمان تیار کیے، جو تُنے شاگرد تیار کیے، یہ شاگرد وہ نہیں تھے جو ٹیفل کا ڈبہ لے کے ساتھ جاتے تھے، یہ تو وہ شاگرد تھے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں فرماتے ہو، لوگوں تمہیں کیا پتا، تم قرآن پڑھو، پھولوں کی بارش ہے، تم قرآن پڑھو، ٹھنڈے گرم پانی کا انتظام ہے، قہوے چائے کا انتظام ہے، تم قرآن کریم کی تلاوت کرو، بعد میں اعلیٰ قسم کا دسترخوان لگتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹا کرتی تھی، 17 دن کا فاقہ ہو جایا کرتا تھا۔ کتنے مبارک لوگ ہوں گے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہوں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیماری کے دنوں میں کہہ رہی ہے، اے علی مجھے انار کی طلب ہے، انار چاہیے، اناروں کا موسم نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکل سے انار تلاش کر کے لائے، جب سیدہ کے ہاتھ میں دینے لگے، دروازے پر کھڑے ہو کر ایک سائل نے آواز دی، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ۔ بھوکا وہ سخیوں کے دروازے پر آیا، سنا تیرے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا، انسان تو دور کی بات ہے، چڑیے بھی تیرے گھر کے آنگن سے دانا چگ کے جاتی ہے، میں ایک تیرے دروازے پہ کھڑے ہو کے سوال کر رہا ہوں، کتنے دن کا بھوکا، کچھ کھانے کو چاہیے۔ حضرت علی کے ہاتھ میں انار دیکھا، سیدہ زہرا نے ہاتھ میں نہ پکڑا، آدھا نہ کیا، کاٹ کے 4 حصے نہ کیے، یوں نہیں کہا پہلے اپنا پیٹ دیکھو، بچ گیا پھر سخاوت کرو، یوں نہیں کہا پہلے خیش پھر درویش، فرمایا علی چاہیے انار جا کے فقیر کو دیا۔ حضرت علی کہنے لگے، طبیعت پر ناگواری بھی آنے لگی، اتنی مشکل سے تلاش کر کے لایا، اور انہوں نے ہاتھ میں بھی نہیں لیا، کھانا دور کی بات ہے، کہہ رہی ہے جا کے فقیر کو دیا۔ سیدہ کا حکم تھا، نبی کی بیٹی کا حکم تھا، میں انار فقیر کو دے کے آنے لگا، ابھی میں واپس پلٹا، 2-4 قدم آگے بڑھا، پھر دروازہ بجا، میں نے پلٹ کے دروازہ کھولا، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ باہر کھڑے ہیں، کہہ رہے علی جھولی پھیلا، میں نے اپنے کرتے کا دامن آگے کر دیا، سلیمان فارسی نے اپنی جھولی سے 10 انار نکالے، میری جھولی میں ڈال دیے۔ میں نے کہا یہ کون لایا، کس کے لیے ہے؟ کہ وہ جو اندر بیٹھی ہے اس کے ابے محمد نے بھیجے ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے مجھے مذاق سوجا، میں نے ایک انار اٹھا کر چھپا لیا، 9 انار جھولی میں لے گیا، جا کے سیدہ فاطمہ کے اپنی گھر والی کے نبی کی بیٹی کے سامنے جا کے رکھ دیے۔ سیدہ نے بجائے خوش ہونے کے، بجائے ہاتھ میں پکڑنے کے، بجائے اٹھانے کے، اناروں کو گننا شروع کر دیا۔ 9 انار گن کے کہنے لگی علی اٹھا لے، میرے نہیں ہے کسی اور کے ہیں۔ حضرت علی کہنے لگی کیوں؟ کہ 10 انار ہے تو یہاں رکھ دے، 9 ہے تو میرے نہیں کسی اور کے۔ حضرت علی مسکرائے، 10واں انار ہنستے ہوئے پیچھے سے آگے رکھ دیا۔ کہنے لگے فاطمہ تجھے اتنا قرآن پر یقین ہے کہ
تُنے یقین کر لیا کہ 9 نہیں 10 انہار ہوں گے. سیدہ فاطمہ سن کے مسکرانے لگی اور مسکراتے کہنے لگی علی تمہیں کیا بتاؤں, تم نے قرآن پڑھا, قاری قرآن سے, میں نے قرآن پڑھا اپنے ابے جان سے. جب قرآن کریم مجھے پڑھا رہے تھے, جب یہ آیت آئی میرے ابے نے مجھے پڑھایا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, اللہ کے راستے میں 1-2 اللہ 10 دیتا ہے. وہ کلام اللہ کا پڑھانے والا رسول اللہ اور پڑھنے والی خاتون جنت ہے. غلط کیسے بات ہو سکتی ہے, جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی میں نے 1 دیا, مجھے یقین ہے اللہ پاک نے 1 کے بدلے مجھے پورے 10 عطا فرمائے ہوں گے. انقلاب ہے کہ نہیں؟ بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے. آج قرآن کی ہر آیت پر آنکھیں بند کر کے عمل ہو رہا